بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصۃ النحو حصہ اول کی تمارین کے حل اور ان میں موجود تمام جملوں کی ترکیبی قواعد کے ساتھ ترکیب اور ترجمے کے ساتھ حاضر ہوں۔ تو آج کا ہمارا 11واں سبق ہے حروف جارہ کا بیان۔ تو اس کی ایک تمرین ہے کہ جس میں دیے گئے جملوں میں جار مجرور کا متعلق پہچاننا ہوتا ہے۔ تو پہلا جز ہے الرجلان فی الدار۔ تو اس جملے میں فی الدار یہ جار مجرور ہیں اور ان کا متعلق وہ معذوف ہے، وہ ہے ثابتان، کیونکہ فی الدار جو ہے یہ خبر کی جگہ پر واقع ہوئے ہیں اور ان کا جو متعلق ہوگا وہ پیچھے جو مبتدا آ رہا ہے اسی حساب سے ہوگا، اور وہ مبتدا جو ہے یہ تثنیہ مذکر ہے، تو اس لیے جو متعلق ہے وہ بھی تثنیہ مذکر ہوگا۔ تو الرجلان جو ہے یہ مبتدا ہے، فی جار ہے، الدار یہ مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ ظرف مستقر ہیں ثابتان کے، کیونکہ متعلق لفظوں میں موجود نہیں ہے۔ تو ثابتان اس میں فاعل ہے اور اس میں ہما ضمیر اس کا فاعل ہے، تو اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر مبتدا کی خبر ہے، تو مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، کیونکہ قاعدہ ہے کہ معرفہ کے بعد جار مجرور آ جائیں تو وہاں پر مبتدا اور خبر والی ترکیب ہوتی ہے، جار مجرور کو کسی کے متعلق کر کے خبر بناتے ہیں۔ ترجمہ ہے کہ دو آدمی گھر میں ہیں، اور اس کے بعد ہے السخی قریب من اللہ۔ تو اس جملے میں من اللہ جار مجرور ہیں اور ان کا متعلق قریب ہے جو کہ لفظوں میں موجود ہے۔ تو السخی جو ہے یہ مبتدا ہے، قریب صفت مشبہ کا صیغہ اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، راجب سوئے مبتدا ہے، من جار ہے، اللہ اس میں جلالت مجرور ہے، جار مجرور مل کر ظرف لغو ہے قریب کے، کیونکہ متعلق لفظوں میں موجود ہے، تو صفت مشبہ اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر مبتدا کی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے کہ سخی اللہ کی رحمت کے قریب ہے، اور اس کے بعد ہے الطالبات فی الغرفات۔ تو اس جملے میں فی الغرفات یہ جار مجرور ہیں اور ان کا متعلق معذوف ہے، وہ ہے ثابتات، کیونکہ یہ جار مجرور جو ہیں یہ خبر کی جگہ پر واقع ہوئے ہیں اور ان کا جو متعلق ہے وہ مبتدا کے مطابق ہوگا، اور مبتدا جو ہے یہ جمع مؤنث ہے، تو اس لیے جو متعلق ہے اس کا بھی جمع مؤنث ہونا ضروری ہے، اور وہ ہے ثابتات۔ تو الطالبات جو ہے یہ مبتدا ہے، فی جار الغرفات یہ مجرور ہے، جار مجرور مل کر ظرف مستقر ہے ثابتات کے، تو ثابتات اس میں فاعل ہے اور اس میں ہن ضمیر اس کا فاعل ہے، راجب سوئے مبتدا ہے، یہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر ہے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، کیونکہ قاعدہ ہے کہ معرفہ کے بعد جار مجرور آ جائیں کلام کے شروع میں، مزید کلمات آگے نہ ہوں، تو اس صورت مبتدا اور خبر والی ترکیب ہوتی ہے۔ ترجمہ ہے کہ طالبات کمرے میں ہیں، اور اس کے بعد ہے الرجال فی المسجد۔ تو اس جملے میں فی المسجد جو ہیں یہ جار مجرور ہیں اور ان کا متعلق جو ہے وہ معذوف ہے، تو وہ ثابتۃ ہے یا ثابتون ہے، کیونکہ جار مجرور جو ہیں یہ خبر کی جگہ پر واقع ہو رہے ہیں اور ان کا جو متعلق ہے وہ نکالا مبتدا کے مطابق، اور مبتدا جو ہے یہ جمع مذکر عاقل ہے، تو اس کی خبر دو طرح سے لا سکتے ہیں، واحد مؤنث اور جمع مذکر، اس لیے جو متعلق ہے وہ واحد مؤنث ہوگا یا جمع مذکر، یعنی ثابتۃ ہوگا یا ثابتون۔ تو الرجال جو ہے یہ مبتدا ہے، فی جار ہے، المسجد یہ مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ ظرف مستقر ہے ثابتۃ کے، ثابتۃ اس میں فاعل ہے، اس میں ہی ضمیر اس کا فاعل راجب سوئے مبتدا ہے، یا ثابتون کے یہ متعلق ہے، تو ثابتون اس میں فاعل ہے اور اس میں ہم ضمیر اس کا فاعل راجب سے مبتدا ہے، تو یہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر ہے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے کہ بہت سے مرد مسجد میں ہیں۔ اس کے بعد ہے انا اتعلم فی جامعۃ المدینہ۔ تو اس جملے میں فی جامعۃ المدینہ یہ جار مجرور ہیں اور ان کا متعلق اتعلم ہے جو کہ لفظوں میں موجود ہے، تو آنا جو ہے یہ مبتدا ہے، ضمیر مرفوع منفصل ہے، اور اتعلم جو ہے یہ صیغہ واحد متکلم کا ہے، مضارع سے، تعلم یتعلم سے، اور اس میں آنا ضمیر اس کا فاعل ہے، کیونکہ یہ ان صیغوں میں سے ہے کہ جن کا فاعل ہمیشہ اندر ہوتا ہے اور وہ آنا ضمیر ہے۔ فی جار ہے، جامعۃ المدینہ یہ مجرور ہے، اور یہاں پر مضاف اور مضاف الیہ والی ترکیب نہیں کریں گے کیونکہ اب یہ نام بن چکا ہے، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ جامعۃ المدینہ کی پورے مجموع بنایا جائے،
بغیر مضاف اور مضاف الیہ والی ترکیب کیے تو جار مجرور مل کر یہ ظرف لاغ بن جائے گا اتعلم کا، کیونکہ متعلق لفظوں میں موجود ہے تو فعل اپنے فاعل اور ظرف لاغ سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ مرفوع محلاً خبر ہے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسم یا خبریہ، کیونکہ قاعدہ ہے کہ معرفہ کے بعد جب جملہ آ جائے کلام کے شروع میں تو اس وقت جو ہے یہ مبتدا اور خبر والی ترکیب ہوتی ہے، یا یہ ہے کہ معرفہ کے بعد جو ہے یہ نکرہ آ جائے تو مبتدا اور خبر والی ترکیب ہوتی ہے، تو جو جملہ ہوتا ہے یہ نکرہ کے حکم میں ہی ہوتا ہے۔ ترجمہ ہے کہ میں جامعۃ المدینہ میں پڑھتا ہوں، اور اس کے بعد ہے الصدقات للفقراء، تو اس جملے میں للفقراء جو ہے یہ جار مجرور ہیں اور ان کا متعلق محذوف ہے اور وہ ہے ثابتات، کیونکہ یہ جار مجرور جو ہیں یہ خبر کی جگہ پر واقع ہوئے ہیں تو ان کا متعلق جو ہے وہ مبتدا کے مطابق ہوگا، اور مبتدا جو ہے وہ الصدقات ہے اور یہ جمع مؤنث ہے تو اس لیے جو متعلق ہے وہ بھی جمع مؤنث ہوگا۔ تو الصدقات جو ہے یہ مبتدا ہے، لام جار ہے، فقراء یہ مجرور ہے، جار مجرور مل کر ظرف مستقر ہے ثابتات ان کے، تو ثابتات اس میں فاعل اور اس میں ہن ضمیر اس کا فاعل راجع بسوئے مبتدا ہے، شبہ جملہ اسم و خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسم یا خبریہ۔ قاعدہ وہی ہے کہ معرفہ کے بعد جار مجرور آ جائیں اور اس کے بعد ایسے کلمات نہ ہو جو خبر بننے کی صلاحیت رکھتی ہوں تو وہاں پر مبتدا اور خبر والی ترکیب ہوتی ہے۔ ترجمہ ہے کہ صدقات فقراء کے لیے ہیں، اور اس کے بعد ہے الثمار علی الشجرۃ، تو اس جملے میں علی الشجرۃ یہ جار مجرور ہیں اور ان کا متعلق محذوف ہے اور وہ ہے ثابتۃ یا ثابتات، کیونکہ یہ خبر کی جگہ پر واقع ہوئے ہیں اور ان کا جو متعلق ہے وہ مبتدا کے مطابق ہوگا اور وہ مبتدا الثمار، جو کیونکہ یہ جمع مکسر ہے غیر عاقل ہے تو اس کی جو خبر ہوتی ہے وہ دو طرح سے لا سکتے ہیں، واحد مؤنث سے یا جمع مؤنث سے، تو اس لیے جو متعلق نکالیں گے وہ واحد مؤنث ہوگا یا جمع مؤنث ہوگا، یعنی ثابتۃ یا ثابتات۔ تو الثمار یہ مبتدا علی جار الشجرۃ مجرور، جار مجرور مل کر ظرف مستقر ثابتۃ کے، ثابتۃ اس میں فاعل اور اس میں ہی ضمیر اس کا فاعل راجب سے مبتدا، یا ثابتات کے، تو ثابتات اس میں فاعل اور اس میں ہن ضمیر اس کا فاعل راجب سے مبتدا، شبہ جملہ اسم و خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسم یا خبریہ۔ اور قاعدہ وہی ہے کہ معرفہ کے بعد جار مجرور آ جائیں تو ترکیب مبتدا اور خبر والی کی جاتی ہے۔ ترجمہ ہے کہ پھل درخت پر ہیں، اور اس کے بعد ہے نظرت الی قمر فی السحائب، تو اس جملے میں دو جار مجرور آئے ہیں، پہلا الی قمر اور دوسرا فی السحاب، تو پہلا جو ہے یعنی الی قمر جو ہے اس کا متعلق لفظوں میں موجود ہے اور وہ ہے نظرت، اور جو دوسرا ہے یعنی فی السحائب تو اس کا متعلق محذوف ہے اور وہ ہے ثابتین، کیونکہ یہ جو جار مجرور ہیں یہ صفت کی جگہ پر واقع ہوئے ہیں تو ان کا جو متعلق ہوگا وہ موصوف کے مطابق ہوگا، اور موصوف جو ہے یہ قمرن ہے جو کہ واحد مذکر ہے تو اس لیے متعلق بھی واحد مذکر یعنی ثابتین ہوگا، اور یہ مجرور کیوں ہوگا؟ اس لیے کیونکہ موصوف صفت کے درمیان جو ہے یہ اعراب کے اعتبار سے مطابقت ہونا ضروری ہوتا ہے، تو موصوف جو ہے یہ مجرور ہے تو اس لیے جو صفت ہے یہ بھی مجرور ہوگی، یعنی جو متعلق ہے وہ بھی مجرور ہوگا۔ تو نظر تو فعل ہے، تاز میں اس کا فاعل ہے کیونکہ یہ ان صیغوں میں سے ہے کہ جن کا فاعل ہے ہمیشہ ساتھ ہوتا ضمیر بارز کی صورت میں، الی جار قمرن جو ہے یہ ہے تو مجرور ماقبل کے لیے لیکن ما بعد کے لیے یہ موصوف ہے، فی جار السحائب یہ مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ ظرف مستقر ہے ثابتین کے، کیونکہ متعلق لفظوں میں موجود نہیں ہے تو ثابتین اس میں فاعل ہے اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل راجب سے موصوف ہے، تو یہ شبہ جملہ اسمی ہو کر صفت ہے موصوف کی، تو موصوف سے مل کر جار کا مجرور ہے، کیونکہ قاعدہ ہے کہ درمیانے کلام میں نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائیں تو موصوف والی ترکیب ہوتی ہے، تو جار مجرور مل کر ظرف لاغو ہے نظر تو کہ کیونکہ متعلق لفظوں میں موجود ہے تو فعل اپنے فاعل اور ظرف لاغو سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ ترجمہ ہے کہ میں نے ایسے چاند کو دیکھا جو بادلوں میں ہے، اور اس کے بعد ہے نہی عن الاختصار فی الصلاۃ، تو اس جملے میں دو جار مجرور آ رہے ہیں، ایک ہے عن الاختصاری اور دوسرا ہے فی الصلاۃ، تو عن الاختصاری جو ہے یہ متعلق ہوگا نہیہ کے کیونکہ متعلق لفظوں میں موجود ہے، اور فی الصلاۃ جو ہے یہ اختصار جو مصدر ہے اس کے یہ متعلق ہوگا کیونکہ متعلق لفظوں میں موجود ہے،
تو نوحیہ جو ہے یہ فعل مجہور ہے، عن جار ہے، الاختصاری جو ہے یہ مصدر ہے، فی جار ہے، صلاۃ یہ مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ ظرف لغو ہے، اختصار مصدر کا کیونکہ متعلق لفظوں میں موجود ہے، تو اختصار مصدر اپنے ظرف لغو سے مل کر پیچھے جار تھا اس کا مجرور، جار مجرور مل کر اور یہ محل رفع میں اور نائب الفاعل ہے، تو فعل مجہول اپنے نائب الفاعل سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ ترجمہ ہے کہ نماز میں اختصار کرنے سے منع کیا گیا۔ اور اس کے بعد ہے رأیت زیدن علی الفرسی، تو اس جملے میں علی الفرسی یہ جار مجرور ہیں اور ان کا متعلق معزوف ہے اور وہ ہے ثابتاً، کیونکہ یہ جار مجرور جو ہیں یہ حال بن رہے ہیں زیدن سے، تو اس لیے ان کا متعلق لفظوں میں موجود نہیں ہے اور وہ ہے ثابتاً۔ تو رأیت جو ہے یہ فعل ہے، تا ضمیر اس کا فاعل ہے، زیدن جو ہے یہ ذوالحال ہے، علی جار الفرسی یہ مجرور ہے، جار مجرور مل کر ظرف مستقر ثابتاً کے ثابتاً اس میں فاعل اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل راجب سے ذوالحال ہے، شبہ جملہ اسمیہ کر حال ذوالحال حال مل کر یہ مفعول بھی ہے، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ ترجمہ ہے کہ میں نے زید کو گھوڑے پر دیکھا، اور قاعدہ بھی ہے کہ جب معرفہ کے بعد جار مجرور آ جائیں درمیان کلام میں تو ذوالحال حال والی ترکیب ہوتی ہے۔ اور باقی یہ بھی ہے کہ علی الفرسی کو جو ہے یہ رأیت جو آ رہا ہے اس کا ظرف لغو بنا سکتے ہیں، لیکن اس صورت میں کہ جو متکلم میں جو ہے یہ گھوڑے پر ہو اور جو زید ہے یہ نیچے ہو۔ اگر یہ اعتبار کریں کہ زید جو ہے یہ گھوڑے پر ہے اور جو متکلم ہے یہ نیچے ہے، تو اس صورت میں پھر ذوالحال حال والی ترکیب ہوگی۔ اور اس کے بعد جو متن میں جملے دیے گئے ہیں ان کی ترکیب کر لیتے ہیں۔ تو جو پہلا جملہ ہے وہ ہے العجو من الجنتی، تو العجوۃ یہ مبتدا ہے، من جار الجنتی یہ مجرور ہے، تو جار مجرور مل کر یہ ظرف مستقر ہے ثابتۃ کا کیونکہ متعلق لفظ میں موجود نہیں ہے، تو ثابتۃ اس میں فاعل ہے اور اس میں ہی ضمیر اس کا فاعل راجب سے مبتدا ہے، شبہ جملہ اس میں ہو کر خبر ہے مبتدا کی، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے کہ اجوا جنت سے ہے، یعنی اجوا کھجور۔ اور اس کے بعد ہے حتی مطلع الفجری، تو حتی حرف جار ہے، مطلعی جو ہے یہ مضاف ہے، الفجری یہ مضاف الیہ ہے، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ ظرف لغو ہے سلام کا، جو کہ سورہ قدر کی آخری آیت ہے اس میں آتا ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر، تو اس میں جو سلام آ رہا ہے اس کا بن جائے گا یہ ظرف لغو۔ ترجمہ ہے کہ صبح کے طلوع ہونے تک کے سلامتی ہے۔ اور اس کے بعد ہے توبو الی اللہ، تو توبو جو ہے یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے تابہ یتوبو سے، اور اس میں واو ضمیر اس کا فاعل ہے، الی جار اللہ اس میں جلالت مجرور ہے، جار مجرور مل کر ظرف لغو ہے توبو کا کیونکہ متعلق لفظوں میں موجود ہے، تو فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعل یا انشائیہ۔ ترجمہ ہے کہ تم رجوع کرو اللہ کی بارگاہ کی طرف۔ اور اس کے بعد ہے السلام علیکم، تو السلام یہ مبتدا ہے، علی جار ہے، قم ضمیر یہ مجرور ہے، تو جار مجرور مل کر ظرف مستقر ہے ثابتن کے کیونکہ متعلق لفظوں میں موجود نہیں ہے، تو ثابتن اس میں فاعل ہے اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل راجب سے مبتدا ہے، شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر ہے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ۔ ترجمہ ہے تم پر سلامتی ہو۔ اور اس کے بعد ہے عثمان فی الجنتی، تو عثمان یہ مبتدا ہے، فی جار الجنتی یہ مجرور ہے، تو جار مجرور مل کر ظرف مستقر ہے ثابتن کے کیونکہ متعلق لفظوں میں موجود نہیں ہے، تو ثابتن اس میں فاعل اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے راجب سے مبتدا، شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر ہے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے عثمان جنت میں ہے۔ اور اس کے بعد ہے اجتنب عن المعاصی، تو اجتنب جو ہے یہ فعل امر ہے، واحد مذکر ہے، حاضر کا صیغہ، اجتنب یجتنب سے، اور اس میں انت ضمیر اس کا فاعل ہے، عن جار المعاصی یہ مجرور ہے، جار مجرور مل کر ظرف لغو ہے اجتنب کے کیونکہ متعلق لفظوں میں موجود ہے، تو فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعل یا انشائیہ۔ ترجمہ ہے کہ تو گناہوں سے بچ۔ اور اس کے بعد ہے بسم اللہ، تو با جو ہے یہ جار ہے، اسمی یہ مضاف ہے، اللہ اسم جلالت یہ مضاف الیہ ہے، کیونکہ نکرہ کے بعد معرفہ آ جائے تو مضاف اور مضاف الیہ والی ترکیب ہوتی ہے، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ ظرف مستقر اس کو بنائیں گے، تو کس کے بنائیں گے تو وہ موقع محل کا اعتبار کرتے ہوئے نکالا جاتا ہے، تو ہم جو ہے یہ اشرع نکال لیتے ہیں، تو اشرع یہ فعل ہے اور اس میں آنا ضمیر اس کا فاعل ہے، کیونکہ یہ ان صیغوں میں سے ہے کہ جن کا فاعل ہمیشہ اندر ہوتا ہے۔
تو فعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ، لفظاً اور معناً انشائیہ۔ ترجمہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں میں۔ اور اس کے بعد ہے زید کل اسدی، تو زید یہ مبتدا ہے، کاف جار ہے، اسد یہ مجرور ہے، تو جار مجرور مل کر ظرف مستقر ہے ثابت کے کیونکہ متعلق لفظوں میں موجود نہیں ہے، تو ثابت اس میں فاعل اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، راجب سے مبتدا، شبہ جملہ اسمیہ و خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ زید شیر کی طرح ہے۔ اور اس کے بعد ہے المال لزید، تو المال یہ مبتدا ہے، لام جار ہے، زید یہ مجرور ہے، تو جار مجرور مل کر ظرف ثابت کے کیونکہ متعلق لفظوں میں موجود نہیں ہے، تو ثابت اس میں فاعل اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، راجب سوئے مبتدا، شبہ جملہ اسمیہ و خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے مال زید کے لیے ہے۔ اور اس کے بعد ہے نام القوم حاشا زید، تو نام جو ہے یہ فعل ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب ہے، القوم یہ مستثنی منہ، حاشا یہ جار ہے، زیدن جو ہے یہ مجرور ہے، لیکن معنن جو ہے یہ مستثنی ہے، تو مستثنی منہ اپنے مستثنی سے مل کر نام کا فاعل ہے، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ ترجمہ ہے کہ قوم سوئی سوائے زید کے۔ اور اس کے بعد ہے ما رأیتہ مذ سنۃ، تو ما رأیتہ یہ فعل ہے، تا ضمیر اس کا فاعل ہے، ہا ضمیر ہے، ضمیر منصوب ہے، متصل اس کا مفعول بھی ہے، مذ جار ہے، سنۃ مجرور ہے، جار مجرور مل کر ظرف لاغو ہے رأیتہ کے کیونکہ متعلق لفظوں میں موجود ہے، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اور ظرف لاغو سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ ترجمہ ہے کہ میں نے اسے سال سے نہیں دیکھا۔ اور اس کے بعد ہے رب عالم لقیتہ، تو ربا جو ہے یہ حرف جار ہے، عالمین اس میں فاعل ہے اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، راجب سوئے معصوب مقدر ہے اور وہ ہے راجولن، تو یہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت ہے موصوف مقدر راجولن کی، تو مصوصت مل کر ربا کا مجرور بن جائے گا، تو جار مجرور مل کر یہ ظرف لاغو مقدم بن جائے گا لقیتو کے۔ لقیتو یہ فعل ہے، تا ضمیر اس کا فاعل ہے، فعل فاعل اور ظرف لاغو مقدم سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ ترجمہ ہے کہ میں نے کچھ عالم مردوں سے ملاقات کی۔ اور اس کے بعد ہے والعصری، تو واو جو حرف جار ہے قسم کے لیے ہے اور العصری جو ہے یہ مجرور ہے، تو جار مجرور مل کر یہ ظرف مستقر ہے اقسم کے، تو اقسم یہ فعل ہے اور اس میں آنا ضمیر اس کا فاعل ہے، تو فعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر جملہ فعل یا انشائیہ۔ ترجمہ ہے کہ میں زمانے کی قسم کھاتا ہوں۔ اور اس کے بعد جو تاللہ اس کی بھی سیم اسی طرح ہی ہو جائے گی۔ ترجمہ ہے کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں۔ اور اس کے بعد ہے ضرب زید بالخشبۃ، تو ضرب یہ فعل ہے، زید اس کا فاعل ہے، با جار ہے، خشبۃ یہ مجرور، جار مجرور مل کر یہ ظرف لاغو ہے ضرب کا کیونکہ متعلق لفظوں میں موجود ہے، تو فعل اپنے فاعل اور ظرف لاغو سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ ترجمہ ہے کہ زید نے لکڑی کے ساتھ مارا۔ اور اس کے بعد ہے الولد فی الدار، تو الولد یہ مبتدا ہے، فی جار الدار یہ مجرور، جار مجرور مل کر یہ ظرف مستقر ہے ثابتہ کے یا ثابتن کے، تو ثابتہ یہ فعل اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، راجب سے مبتدا ہے، تو فعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ مرفوع محلاً ہے، خبر ہے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے کہ لڑکا گھر میں ہے۔ اور اس کے بعد ہے قرأت القرآن فی البیت، تو قرأت یہ فعل ہے، تا ضمیر اس کا فاعل ہے، القرآن یہ مفعول بھی ہے، تو فی جار البیت یہ مجرور ہے، تو جار مجرور مل کر یہ ظرف لاغو ہے قرأت کے کیونکہ متعلق لفظوں میں موجود ہے، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اور ظرف لاغو سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ ترجمہ ہے کہ میں نے قرآن کو گھر میں پڑھا۔ اور اس کے بعد الرجل فی الدار، تو اس کی بھی سیم اسی طرح ہی ترکیب ہے جس طرح الولد فی الدار کی گئی ہے، تو الرجل یہ مبتدا ہے، فی جار الدار یہ مجرور، جار مجرور مل کر ظرف مستقر ثابتن کے یا ثابتہ کے، تو ثابتن اس میں فاعل اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، راجب سے مبتدا، شبہ جملہ اس میں خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے کہ آدمی گھر میں ہے۔ اور اس کے بعد ہے الامرأۃ فی الدار، تو اس کی بھی سیم اسی طرح ہی ترکیب ہے، لیکن فی الدار جو ہے یہ متعلق ہوگا ثابتۃ کے، یعنی اس کا جو متعلق ہوگا وہ ہے ثابتۃ، اور اس میں جو ضمیر نکلے گی وہ ہیا ضمیر ہے جس کا مرجع جو ہے یہ مبتدا ہے۔ ترجمہ ہے کہ عورت گھر میں ہے۔ اس کے بعد ہے رأیت ہلالا فی السحائب، تو رأیت یہ فعل ہے، تا ضمیر اس کا فاعل ہے، ہلالا جو ہے یہ موصوف ہے،
فی جار صحابی جو ہے یہ مجرور جار مجرور مل کر ظرف مستقر ثابتاً کے، تو ثابتاً اس میں فاعل اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل راجع بسوء موصوف ہے، تو یہ شیوہ جملہ اس میں ہو کر موصوف کی صفت ہے، کیونکہ قاعدہ ہے کہ درمیانے کلام میں نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائیں تو مصوصت والی ترکیب ہوتی ہے۔ تو مصوصت مل کر مفعول بھی، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ ترجمہ ہے کہ میں نے ایسے چاند کو دیکھا جو بادلوں میں ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہی سبق کا اختتام ہوا، نئے سبق کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔